وہ لوگ جو ہیں وہ یہ ایسی گستاخیاں کرتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کر لیتے ہیں، حالانکہ صحابہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمایا اللہ علیہ وسلم. کہ صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، بے شک. اس لیے کہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرے اپنوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ پھر بہت حضرت بہتر. صدیق اکبر کی تمام فضیلت آپ ایک طرف رکھ دیں، جی. ان کی یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ آپ کے حجرے میں آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور جتنی بھی ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں. انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں نوید اشرفی آپ کے اپنے پروگرام معارف اسلام میں آج کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے اوپر ہے. ہمارے اس پروگرام میں ان کی ذات مبارکہ کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے اس پروگرام کی آن شان اور پیر طریقت رہبر شریعت جناب نور المشائخ ابو المجتبی سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتم العالیہ تشریف فرما ہے. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان گرامی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ہمارے پروگرام میں آپ کی شرکت اور آمد کا بہت شکریہ. حضور آج کا پروگرام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے اوپر ہے. حضور سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار عشق و محبت، سبحان اللہ. آپ کی ذات تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بے شک. خلیفہ اول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جو ہے اسلام سے پہلے بھی بڑی معتبر ماشاء اللہ. اور بڑا لوگ آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ. قریش مکہ آپ کی شرافت کو بھی جانتے تھے، سبحان اللہ. اور آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جی. کبھی بت پرستی وغیرہ نہیں کی، سبحان اللہ. کبھی آپ نے شراب نہیں پی۔ سبحان تو اللہ. آپ کے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، جس میں قریش مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے سبحان اللہ. اعلان نبوت سے پہلے، جی. تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی زندگی جو اسلام لانے سے پہلے، جی. تو وہ جو ہے شرافت کا پیکر تھی، سبحان اللہ. اور پھر جب اسلام لے آئے تو پھر آپ کی شخصیت میں چار چاند لگ گئے، سبحان اللہ. اور آپ نے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا، اور جی. جو ہمیں واقعات تاریخ اسلام میں ملتے ہیں، جی. تو ہمیں محبت کرنے کا طریقہ حضرت صدیق اکبر نے سکھایا سبحان اللہ. کہ اگر تم نے محبت کرنی ہے تو کس طرح کرو۔ واہ. بے شک. محب کی جب محبوب کی محبت دل میں جلوہ گر ہو جاتی ہے اور جی. شدت اختیار کر لیتی ہے، تو پھر محبوب کا جو ہے ذکر زبان پر ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور دل میں ہر بے وقت محبوب کا ہی خیال ہوتا ہے۔ شک. بے شک. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے چہرے مصطفیٰ کو ہر وقت دیکھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ. تو سبحان اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے عشق اور محبت کا کیا عالم تھا۔ اللہ. واہ. اور پھر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو سفر ہو، حجر ہو، ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، صحیح. اور سب سے بڑی جو آپ کی فضیلت ہے وہ یہ ہے، اور جو دوسرے صحابہ سے آپ کو ممتاز کرتی ہے، سبحان اللہ. وہ ہے غار ثور میں 3 دن 3 راتیں سرکار کی معیت میں گزاری اور حضور کی خدمت کی۔ سبحان اللہ. جب حضور سرکار کے ذات پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہوگا جی. اور رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہوں گی، اس سے براہ راست حضرت صدیق اکبر مستفید ہوئے۔ سبحان اللہ. بے شک. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ ابو بکر اگر مجھے جو ہے غار ثور کی 3 دن 3 رات کی خدمت دے دیں تو میں اپنی تمام نیکیاں ان کو دینے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی جو ہے عشق اور محبت کا منبع تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی مثال آپ نے قائم کی، جی. وہ کسی اور میں ہمیں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور اسلامی تاریخ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے اور آپ کے ساتھ انہوں نے ہر گھڑی ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، تو ان کا مقام و مرتبہ تو بے شک بلند ہوگا۔ تو ہمارے ناظرین کرام کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آپ کا جو لقب صدیق، جی حضور۔ اس سے آپ کے مقام اور مرتبے کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ سبحان جب اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا جی اور پھر جو ہے آنے کے بعد اس کا اعلان کیا اور سبحان بتایا، اللہ۔ جی تو حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کری۔ صحیح۔ اللہ رب العزت کے مشیت ہی جو ہے کچھ اور ہوتی ہے، جی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف یعنی ابو جہل، جی جب اس کو پتہ چلا جی تو اللہ رب العزت نے اسی کے ذریعے معراج کے واقعے کی تشہیر کروائی۔ سبحان اللہ۔ وہی لوگوں سے سبحان کہتا اللہ۔ پھرتا تھا کہ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعویٰ کر دیا۔ واہ۔ جب حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی جی تو اس نے کہا کہ ابو بکر، تمہیں معلوم نہیں تمہارے نبی نے کیا دعویٰ کر دیا؟ واہ۔ کیا دعویٰ کر دیا؟ کہا انہوں نے کہا کہ ایک ہی رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، جی پھر میں نے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، پھر سبحان اللہ۔ سدرۃ منتہا، مکان لا مکان، واہ جنت و واہ۔ دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور پھر سبحان میں ایک اللہ۔ ہی رات میں واپس بھی آ گیا۔ سبحان یہ اللہ۔ کیسے ممکن ہے؟ جی تو حضرت صدیق اکبر شش و پنج میں نہیں پڑ گئے، واہ۔ پریشان نہیں ہوئے، جی بلکہ پوچھا کہ یہ بات تم نے کس کی زبان سے سنی؟ صحیح۔ ابو جہل نے کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ کہی۔ وسلم۔ آپ جی نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سبحان جو اللہ۔ انہوں نے کہا ہے وہ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس تصدیق سے آپ کو صدیق کا لقب ملا، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سبحان جو ہے تاریخ اسلام میں صدیق اکبر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے جی کہ جو زبان رسالت سے نکل گیا، جی اب اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بہت تمہارا بہتر۔ ایمان ہے کہ تم اس کو آنکھیں بند کر کے مان لو۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور تمام صحابہ اکرام جید صحابہ جی جو ہے وہ اس بات کو جانتے تھے اور آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ سبحان اور اللہ۔ تاریخ اسلام میں آپ کا ایک ذات کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جی آپ نے کئی صحابہ جو غلام تھے ان کو جو ہے رقم دے کے آزاد کروایا، سبحان جن اللہ۔ میں سرفہرست حضرت بلال اللہ۔ حبشی صحیح۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا علم ہوا اور آپ نے دیکھا جی تو آپ غمزدہ ہوئے۔ جی حضرت صدیق اکبر کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے، سبحان آپ کی اللہ۔ مرضی کو دیکھتے تھے، واہ واہ آپ کے مزاج شناس تھے کہ واہ۔ حضور کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اور اللہ۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو حضور چاہتے ہیں میں اس کو کر دوں۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی مرضی ہے کہ بلال کو آزاد کرا دیا جائے، جی تو آپ جو ہے جو آپ کا مالک تھا جی امیہ بن خلف، اس جی کے پاس پہنچے صحیح۔ اور اس سے کہا کہ میں تمہارے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر۔ اب اس زمانے میں جو غلاموں کی رقم تھی، یعنی جی ان کی جو قیمت ہوا کرتی تھی، جی وہ اس کے جو ہے رنگت پر منحصر تھا، صحیح اس کی زبان کے اوپر منحصر تھا، وہ کون سی زبان بولتا ہے، صحیح۔ اس کی جسامت پر منحصر ہوتی تھی جی کہ اگر کوئی خوبصورت غلام ہے تو اس کی قیمت زیادہ۔ صحیح۔ تو حضرت جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان کا جو رنگ تھا وہ سیاہ تھا، جی لیکن اللہ اور اس کے رسول کے وہ محبوب بے بھی شک۔ تھے اور ان عشق رکھتے تھے۔ صحیح۔ تو حضرت صدیق اکبر نے نہ ان کا رنگ دیکھا، جی نہ ان کی حیثیت دیکھی، نہ ان کا خاندان دیکھا، صحیح لیکن جا کر اس سے کہا کہ میں تمہارے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ امیہ بن خلف بھی حیران ہوا کہ ابو بکر تو بڑے جہادیدہ جو جی ہیں تاجر ہے، جی انہوں نے کبھی نقصان کا سودا نہیں کیا، یہ آج ایسے غلام کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ صحیح۔ تو اس نے کہا کہ اس نے جو قیمت بتائی جی وہ کہیں زیادہ تھی۔ صحیح۔ جب اس نے قیمت بتائی تو صدیق اکبر فرماتے ہیں ہاں میں دینے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان امیہ پھر جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اللہ۔ جی کہ کیا وجہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے ہے۔ کہ جس کی وجہ سے واہ صدیق اکبر واہ۔ یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ بے تو اس شک۔ نے کہا ابو بکر صرف قیمت نہیں، مجھے تمہارا وہ عربی النسل غلام بھی چاہیے اس کے ساتھ، صحیح۔ تب میں بلال کو آزاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کا اس کا خاندان بھی اس کے ساتھ، یعنی بیوی بھی چاہیے، صحیح تو آپ نے فرمایا وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ صحیح۔ امیہ حیران و پریشان
اور اسی جو ہے گفتگو کی کیفیت میں رہا، جی اور حضرت صدیق اکبر نے وہ رقم ادا کی اور حضرت بلال کو آزاد کرا کر لیا، سبحان اللہ اور پھر جب سبحان لے کر آئے اللہ واپس تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو گئے واہ اور فرماتے ہیں ابو بکر اس سودے میں ہمیں بھی شامل کر لو۔ سبحان اللہ عرض سبحان کی یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہی تو ہے، بے شک سب کچھ آپ سبحان کا ہے۔ اللہ سبحان پھر اللہ حضور نے کھڑے ہو کر بلال کو گلے سے لگایا۔ تو سبحان آپ اللہ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے تاریخ اسلام میں کہ جی آپ نے متعدد غلام صحابہ جو غلامی کی کیفیت میں تھے جی ان کو آزاد کرایا اپنی سبحان رقم دے اللہ کر، سبحان اللہ حضور کی سبحان اللہ مرضی کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے، اللہ واہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے واہ اپنے اس رقم کو خرچ کیا اور ان کو دار اسلام میں داخل ہونے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ بہت بہترین سبحان اللہ حضور میرا اگلا سوال ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور اس میں ان کی کیا کیا خدمات ہیں؟ سب سے بڑی جو خدمت ہے اور جو ان کے کیا کہنا چاہیے کہ ان کے اندر جو قابلیت کہیں یا کہ کمال کہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو صحابہ کی کیفیت تھی، جی حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پردہ ہے فرما دنیا سے دیں چلے گئے ہیں جی تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یعنی اللہ اکبر صحابہ کے جذبات کی کیفیت کچھ اور تھی، جی جن کے صبح سرکار کے چہرے کو دیکھ کر ہوتی تھی۔ واہ آپ سوچیں کہ وہ ان کی پردہ پوشی کیسے وہ گوارا کر سکتے تھے جی کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ان کو تدفین کریں گے۔ جی صحابہ کی محبت کے اندر اور ان کے عشق کی وجہ سے ان کی کیفیت عجیب کیفیت تھی، تو صحیح اس وقت صحابہ کو سنبھالنے والی کوئی شخصیت تھی تو حضرت صدیق اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے خطبہ دیا جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ دیکھیں وہ اللہ کے نبی تھے اور جو ہے وہ اللہ کے بندے، جی لافانی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ بے شک بے شک جب آپ نے خطبہ دیا صحابہ کرام نے جب وہ سنا ان کے جذبات کچھ ٹھنڈے ہوئے، تو سب سے صحیح پہلا جو آپ کا وہ ہے کارنامہ وہ یہ ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد جو ہے امت مسلمہ کو سنبھالنے کا جی جو تھا وہ آپ نے بار اٹھایا۔ پھر بہت جب آپ بہتر کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا جی تو آپ نے جو ہے خلافت کو بڑے احسن طریقے سے بہت انجام بہتر دیا۔ حضرت اسامہ کی سرکردگی میں شام کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری جو ہے ایام میں لشکر روانہ کیا، صحیح اور ادھر آپ کا وصال ہوا جی تو صحابہ نے جو ہے جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے جی اور بھی صحابہ تھے، ان سب نے کہا کہ ابو بکر اب اس لشکر کو جانے نہ دو، اس میں بڑے بہادر ہمارے موجود ہیں، جی اور پیچھے جو ہیں کچھ قبائل منحرف بھی ہو گئے اسلام سے صحیح اور بغاوت کا اندیشہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس لشکر کو یہیں روکیں جی تاکہ ان کا مقابلہ کریں۔ بہت تو حضرت بہتر صدیق اکبر فرماتے ہیں، وہ آپ کا تاریخی جملہ ہے کہ اگر صدیق اکبر کے جسم کو جو ہے جانور نوچ کے کھا بھی جائیں تو بھی صدیق اکبر اس لشکر کو واپس نہیں بلائے گا جو حضور نے روانہ کیا۔ واہ سبحان اللہ یہ لشکر اسی طرح جائے گا اور جا کر محاذ پر لڑے گا۔ سبحان اللہ صحابہ کرام کے مشورے کے باوجود آپ نے اس لشکر کو روکا نہیں جس کو سرکار نے روانہ کیا، واہ اور حضرت اسامہ کی سرکردگی میں اس لشکر نے فتح و نصرت حاصل کری، سبحان اللہ اور سبحان اس اللہ فتح کی وجہ سے وہ قبائل جو منحرف ہو رہے تھے، وہ جی لوگ جو زکوٰۃ کے جو ہے انکار کر رہے تھے، ان کے جی دل میں بھی دہشت پیدا ہو گئی جی کہ حضور کے بعد جو ہے اسلام جو ہے وہ لاوارث نہیں ہے، بے شک بلکہ سرکار کے نائبین جو ہیں وہ اس دین کے وارث ہیں سبحان اللہ اور دین کی سبحان حفاظت اللہ کرنے والے ہیں۔ بہت بہتر تو حضور پھر آپ کے دور خلافت کے اندر جی متعدد جگہوں پہ مسلمانوں نے فتوحات حاصل کریں، ماشاء اور اللہ آپ نے جو ہے اسلام کے تبلیغ کے لیے جی بڑے احسن طریقے جو ہیں صحابہ کرام کو بتایا، قافلے جی بھیجے جس سے اسلام کے اشاعت میں اضافہ ہوا، سبحان اللہ اور آپ ہی سبحان کے اللہ دور کے اندر قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ بہت بہتر بہت بہتر حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت کے کافی واقعات ہوں گے، کوئی خاص واقعہ بیان فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب آپ نے بیعت فرما لی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم حق پر ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ بے شک آپ نے فرمایا پھر ہمیں اعلانیہ جو ہے طور جی پہ ہم اسلام کو پیش کریں، تو سرکار نے فرمایا کہ مصلحت کا تقاضا تو یہی ہے
جی کہ ابھی جو ہے ہمیں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، مسلمان بھی کم ہیں. تو صحیح آپ نے فرمایا نہیں، ہم چلتے ہیں اور مکے کے لوگوں کو اس دین سے آگاہ کرتے ہیں. صحیح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرم شریف میں تشریف لے گئے جی اور آپ نے وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ فرمائی. جی تو اس کے اوپر جو ہے وہ قریش مکہ غصے میں آ گئے صحیح اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے دوڑ پڑے. جی جب وہ ماننے کے لیے دوڑ پڑے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اور کفار کے درمیان آ گئے. سبحان اللہ. اس وقت جانتے تھے کہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں، جی لیکن آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کری، صحیح بلکہ کسی کو حضور تک نہیں پہنچنے دیا. سبحان ان سے اللہ. مقابلہ کرنے لگے، لڑنے لگے، جی لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے جی جنہوں نے آپ کو مکوں سے اور لاتوں سے گوزوں سے مارا جی اور آپ کو شدید زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ بے اللہ ہوش ہو گئے. اکبر اللہ اکبر. آپ کے قبیلے والے جو تھے وہ آ کر آپ کو اٹھا کر لے گئے گھر، صحیح اور آپ کی والدہ ام الخیر جی جو تھیں وہ بعد میں اسلام لے آئیں. تو انہوں نے ان کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ بھئی ان کو جو ہے کفار نے مارا ہے جی اور ان کو جو ہے نا کچھ کھلائے تاکہ ان کی طبیعت بہتر ہو. لیکن آپ بے ہوشی کی کیفیت میں تھے. صحیح وہاں جو ہے دوائی وغیرہ دی، مرہم پٹی کی گئی جو بھی ہے. جی جب آپ کو ہوش آیا جی تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو تاکہ جی تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے. آپ نے فرمایا پہلے مجھے حضور کی کیفیت بتائیے. سبحان اللہ ان سبحان کے ساتھ اللہ. میں تو بے ہوش ہو گیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جی تو میں حضرت عمر کی جو بہن تھی ان سے کہا کہ ان سے پوچھ کے مجھے بتائیں کہ صحیح حضور کس حال میں ہیں. جی جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ سرکار جو ہے بخیریت ہیں، سبحان اپنے اللہ. کاشِ نبوت میں موجود ہیں. ماشاء اللہ. تو جب یہ خبر حضرت صدیق اکبر تک پہنچی، جی زخموں سے چور ہیں، تکلیف کی کیفیت ہے، صحیح لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میں ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ کو جو ہے اٹھا کر جو ہے کاشِ نبوت لے جایا گیا. جی تو راوی کہتا ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ صدیق اکبر جو تھے ان کے دونوں ہاتھ دو بندوں کے کاندھوں پر تھے اور اللہ آپ کے اکبر پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، یعنی چلنے اللہ کی اکبر. قوت نہیں تھی. جی لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کا چہرہ دیکھا واہ تو خوش ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ یہ سبحان آپ کا اللہ. عشق رسول تھا واہ کہ آپ نے واہ. اپنی جان کی پرواہ نہیں کری، لیکن اپنی جان کو سرکار پر جو ہے وارنے سے بھی دریغ نہیں کیا. بے شک. خود زخمی ہو گئے لیکن کافروں کو حضور تک نہیں پہنچنے دیا. سبحان اللہ اسی طرح سبحان جو اللہ. ہے جنگ بدر کے موقع پر بھی جی جب یہ سوال پیدا ہوا کہ عریش جو ہے یعنی حضور کا خیمہ جی جو ہے اس کی حفاظت کون کرے گا، تو حضرت صحیح. صدیق اکبر آگے بڑھے. سبحان اللہ. حضرت واہ علی جو ہے صحابہ سے فرماتے ہیں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ان کا واہ. اے علی آپ شیر خدا ہیں، جی آپ کی شجاعت کے سب معترف، آپ سب سے بے زیادہ شک. بہادر ہیں. واہ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا کہ پھر آپ ہی جانتے ہیں کون زیادہ بہادر ہے. تو سبحان حضرت علی اللہ. فرماتے ہیں کہ ابو بکر. واہ کہ واہ. اس وقت جب عریش کی حفاظت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا تو صدیق اکبر آگے بڑھے، سبحان کہا کہ اللہ میں اس سبحان اللہ. جو ہے خیمے کا پہرا دوں گا. واہ سبحان اللہ تو اسی سبحان طرح اللہ. بہت سے اور واقعات ہیں جی کہ جہاں پر آپ نے جو ہے اپنے عشق رسول کا ثبوت دیا اور سبحان اللہ. سرکار کے اللہ کی فرما برداری اور جی خاص طور پہ جو بھی عمل کیا وہ جی اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. مسجد نبوی کی زمین کا خریدنے کا وقت آئے تو جی سب سے پہلے رقم دینے والے صدیق اکبر ہیں. سبحان جنگ اللہ تبوک کا موقع آئے تو اپنے سارے گھر کا سامان لا کر حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں تو سبحان وہ اللہ صدیق اکبر ہیں. تو اور غار ثور کی ہجرت کا واقعہ ہو تو حضور کے ساتھ صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ مدینے پہنچتے سبحان ہیں اللہ. تو ساتھ صدیق اکبر ہیں. واہ جنگ بدر ہو تو حضور کے ساتھ صدیق اکبر ہیں. جنگ واہ احد ہو تو حضور کے ساتھ سفر میں، حجر میں، خلوت میں، جلوت میں جو ساتھ صدیق اکبر کا رہا واہ. وہ کسی اور صحابی کا نہیں ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ حضور بہت خوب. حضور کچھ لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے خلاف من گھڑت باتیں اور کچھ ایسی مطلب باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان سے. تو ان کے بارے میں حضور کچھ فرمائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جی تو کہا یہ جاتا ہے کوفہ جو ہے وہ ایک حدیث گھڑنے کی فیکٹری بن گیا تھا. اللہ بہت اکبر. سے جو ہے تاریخ اسلام کے اندر ایسے واقعات شامل ہو گئے جی
جو صحابہ کرام کے جو ہے مذمت میں معاذ اللہ اور اس طرح کی کہ انہوں نے یوں کیا انہوں نے یوں کیا، جی بہت سی کتابوں کے اندر ایسے واقعات آئے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، ان سے غلطی ہوئی کہ وہ ان احادیث کو نہیں دیکھ رہے جو ان جی صحابہ کے اور صدیق اکبر کے متعلق حضور کی زبان سے ادا ہوئیں۔ صحیح تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ ایسی گستاخیاں کرتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کر لیتے ہیں، حالانکہ صحابہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ فرمایا علیہ وسلم کہ صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، بے شک اس لیے کہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرے اپنوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا، سبحان اللہ انہوں نے اپنے خون کی سے اسلام کی آبیاری کی۔ بے شک بے اور پھر شک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کون غلط اور کون صحیح۔ بے شک بے شک وہ باکستیاں جی جنہوں نے اسلام کے لیے کارنامہ انجام دیے اور اب اللہ کی بارگاہ میں موجود، بے شک پھر ان کی فضیلت میں احادیث موجود، جی تو جو حضور کی زبان سے نکل گیا جی اب اس کے متعلق کسی کو کچھ کہنا، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے بیوقوفی کوئی نہیں، اپنے جی ایمان کو خراب کرنے کی جو ہے کوشش ہے۔ پھر بہت حضرت بہتر صدیق اکبر کی تمام فضیلت آپ ایک طرف رکھ دیں، جی ان کی یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ آپ کے حجرے میں آج بھی موجود ہیں۔ بہت بہتر یہ بے شک حضرت بے عمر اور شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کہ سبحان اللہ تمام زندگی کے کارنامے ایک طرف ہیں، جی لیکن یہ فضیلت جو ہے یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ سبحان اللہ بہت خوب حضور اسی حوالے سے ایک جڑا سوال ہے کہ حضور سنیت کیا ہے اور سنی کون ہیں اور حضور اہل سنت کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کے متعلق جی حضور دیکھیں، ہم جو ہے اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہت بہتر جب وہ حضرت صدیق اکبر حضور سے محبت کرتے ہیں جی تو حضور بھی حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ایک اللہ مرتبہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ موجود تھے جی ان سے خطاب کر رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو جو ہے ملاقات کے اندر وقفہ رکھا کرو صحیح تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ سبحان اللہ بے شک بے شک حضرت صدیق اکبر بھی موجود تھے، آپ جی نے بھی سن لیا۔ پھر جو ہے جب ظہر کا وقت ہوا جی آپ تشریف لائے، نماز پڑھی اور واپس چلے گئے۔ صحیح پھر عصر ہوئی، آپ نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ تو حضرت صحیح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان ابو اللہ بکر کہاں ہیں؟ جی انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ جی یعنی محبوب بھی اپنے محب کا انتظار کر رہا ہے۔ واہ واہ آپ اس سبحان چیز اللہ کو غور کریں جی کہ ان کا مقام کیا ہے کہ بے سرکار دو علیہ شک وسلم ان کے لیے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں واہ واہ بہتر ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں دوڑا ہوا گھر گیا جی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا کہ حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تم نے ان سے ملے نہیں۔ تو آپ دوڑے ہوئے آپ مسجد نبی تشریف لائے واہ اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یاد کیا۔ حضور نے فرمایا تم کہاں ہو؟ صحیح نہ ظہر میں ملاقات ہوئی، نہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا تھا جی کہ ملاقات میں وقفہ ہونا چاہیے تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ سبحان اللہ واہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر وہ تمہارے لیے نہیں کہا تھا، سبحان اللہ یہ تو دوسروں سبحان کے لیے تھا، اللہ واہ تم واہ تو جب آؤ مجھ سے ملو، واہ سبحان تمہارے ملنے اللہ سے مجھے سکون ملتا ہے۔ سبحان تو اللہ آپ جو ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ہے ان کا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے۔ بے شک ان تمام احادیث کو ہم جب دیکھتے ہیں جی اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقین کے سردار ہیں، بے شک حضور کے خلیفہ اول ہیں، بے شک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی قبر انور میں آپ کے حجرے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ ان کے سبحان متعلق جو عقیدہ ہے ہمارا وہی ہے جو احادیث مبارکہ میں ان کی شان بیان کی گئی، صحیح ان کی فضیلت جو بیان کی گئی، جی ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم ان کو اسی مقام اور مرتبے سے پہچانتے ہیں۔ دوسرا آپ نے عقیدے کا معلوم کیا، تو ہمارا جو عقیدہ ہے اہل بیت کے متعلق اور صحابہ کے متعلق جی وہی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ واہ اہل بیت وہ ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میں مسلمانوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جی ایک اہل بیت اور جی ایک قرآن۔ سبحان اللہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو واہ اور قرآن کو جو ہے اپنے ساتھ رکھو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ ان پر عمل سبحان کرتے رہو، تم بھٹکو گے نہیں۔ اللہ واہ واہ اور صحابہ کرام کے متعلق فرمایا یہ آسمان جو ہے
آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، سبحان تم اللہ، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ واہ واہ، تو سبحان صحابہ اللہ، کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے سنیت کا، جی وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو جی، وہ صحابہ اکرام ہیں۔ سبحان کوئی اللہ، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو اقواس میں، اور جی یا پھر صاحب وقت ہو، جو روحانی مراتب موجود ہیں جی اللہ کے اولیاء اکرام کے لیے، جی، کوئی بھی ولی جو ہے وہ صحابیت کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک، تو سبحان صحابیت اللہ، کا مرتبہ امت محمدیہ میں سب سے بلند، سبحان تو اللہ، یہ صحابیت کا مقام ہے، تو ہم صحابہ کو ان کے مقام کے مطابق سمجھتے ہیں۔ بہت اور بہتر، اہل بیت کی شان یہ ہے کہ وہ صحابی بھی تھے اور اہل بیت بھی، سبحان اللہ، تو ان کے سبحان ساتھ تو اللہ، دو فضیلتیں شامل ہو گئیں۔ واہ تو واہ، جو احادیث صحابہ اکرام کے لیے ہیں جی تو وہ اہل بیت کے لیے بھی ہیں، بے شک، اور جو بے شک، عرق سے اہل بیت کے لیے حضور نے فرمائی جی آیت تطہیر قرآن کے اندر نازل ہوئی، جی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے آیت محبت کا ہمیں درس دیا، صحیح، تو یہ دونوں چیزیں مل کر اہل بیت کی فضیلت کو بھی بڑھا دیتی ہیں۔ سبحان تو اللہ، ہم ان کے فضیلت کے مطابق صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور جی ہم فضیلت کے مطابق اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آج کا پروگرام یہیں تک۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے اوپر ہم نے جو روشنی ڈالی، اور حضور نے جو ان کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ کو اس سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور جتنی بھی ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگلے پروگرام تک میری طرف سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔